ایک صحابی کی میں سٹوری سناؤں گی کہ جو صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات فرماتے، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، اور وہ اس پر کتنے یقین سے عمل کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ اپنے زہد میں اپنی عبادت میں بڑے مشہور صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ کسی جنگل بیابان میں تھے، یعنی آبادیوں سے دور ہٹ کے کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا، صرف ان کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی اور ان کی بوڑھی بیوی تھی۔ تو ان کی وہ بیمار ہوئے ہوں گے اور ان کی موت کا وقت جب آ گیا تو ان کی بیوی جو ہے وہ بوڑھی تھی، وہ رونے لگی کہ اب اس جگہ پہ کوئی انسان نہیں ہے، تو اس مشکل وقت میں ہماری کون مدد کرے گا؟ کہ ظاہر ہے جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو کفن دفن کرنا کتنی چیزیں ہیں، تو ایک بچی اور ایک بوڑھی عورت۔ تو ان کی بیوی رونے لگی، بہت پریشان ہو گئی کہ اس مشکل وقت میں ہماری کون مدد کرے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، دیکھو غم نہ کرو، میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھائے گی۔ تو باقی سب جو اس مجلس میں تھے وہ سب شہروں میں فوت ہو گئے اور صرف میں ہی بچا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جنازہ پڑھانے والے ضرور آئیں گے۔ سوچئے یہ یقین تھا اپنے نبی کی بات پہ، انہوں نے کہا میرا جنازہ پڑھانے ضرور آئیں گے، اور یہ اس جگہ پہ تھے جہاں کوئی انسان نہیں تھا اور کوئی کسی انسان کے اثار بھی نہیں تھے، نہ کوئی انسان تھا اور نہ کسی انسان کے اثار تھے، وہاں پہنچنے کے بھی اثار نہیں تھے، ایک جگہ ہٹ کے تھی جنگل بیابان میں، کوئی عام لوکل راستہ بھی وہاں نہیں جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نماز جنازہ پڑھانے والے ضرور آئیں گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اور وہ سچ ہے 110%، اور تم جاؤ راستے میں بیٹھ کے دیکھو کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو بیوی جب گئی تو شام تک بیٹھی رہی، واپس آ گئی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو یعنی اس طرح انہوں نے ایک دن بھیجا، پھر دوسرے دن بھیجا، تو تیسرے دن ان کے اوپر نا موت کی وہ جو ہوتی ہے نا حالت طاری ہوگی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھو، اور ساتھ اپنی بیٹی سے کہا کھانا تیار کرو کیونکہ میرے جنازے پر ایک جماعت آنے والی ہے، تو انہیں میرے مرنے کے بعد کھانا کھلا کے بھیجنا۔ تو بیوی اور بیٹی بھی حیران ہو گئی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو بیوی پھر باہر چلی گئی، ٹھیک ہے، اور جا کے انہوں نے نا وہ رستے میں بیٹھ گئے، اپنا وہ اس زمانے میں کوئی تھائن ہوتے تھے، نشانیاں ہوتی تھی کہ جیسے کپڑا ہلاتے ہیں نا دور، اگر وہاں سے کوئی بندہ گزرے راستے سے تو انہیں پتہ چلتا کہ یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نا دیکھا کہ دور سے بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے دیکھا کوئی نا ایسے جیسے دور ہوتی ہے نا غبار اٹھتا ہے، تو دور سے ایک غبار نظر آیا، تو ان کی بیوی نے اپنا دوپٹہ لہرایا، تو جب اس قافلے نے وہ دوپٹہ دیکھا دور سے تو وہ سارے کا سارا قافلہ ادھر مڑ گیا جدھر وہ دوپٹہ نظر آیا تھا نا۔ تو جب وہ ان کے پاس پہنچے، ان کی بیوی کے پاس وہ قافلہ پہنچا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک مسلمان حالت موت اس کے اوپر جو ہے نا موت کی کیفیت طاری ہے، وہ مر رہا ہے، تو اسے مدد کی ضرورت ہے کہ اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو کیا تم اس کا جنازہ پڑھاؤ گے؟ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے جس کی تم بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی ابو ذر غفاری۔ تو وہ سارے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ تو ہماری بخشش کا باعث ہے۔ تو یہ جو قافلہ آیا تھا نا، یہ عبداللہ بن مسعود تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ یہ مکہ جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے ہوں گے ظاہر ہے۔ تو یہ جو راستہ جہاں ان کی بیوی بیٹھی تھی نا، یہ شارٹ کٹ راستہ تھا، یعنی جب کوئی لیٹ ہو جاتا تھا نا تو وہ اس راستے کو لیتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی جو فرما گئے تھے وہ ہونا ہی تھا، تو انہوں نے وہ شارٹ کٹ والا راستہ لے لیا، اللہ انہیں ادھر موڑ کے لے آیا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا مجھے پتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ تم لوگ ضرور آؤ گے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ مجھے اتنا یقین، اتنا کامل یقین، جس صحابہ نے جو بات سن لی انہیں پتا یہ ہو کے رہنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو۔ آج ہمیں بھی اس یقین کی ضرورت ہے کہ جو نبی نے فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ابو ذر سے کہنے لگے کہ مجھے آپ پوری جماعت میں سے مجھے وہ کفن دے گا، وہ شخص مجھے کفن دے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا جس نے حکومت کی نوکری نہیں کی، کیونکہ حضرت ابو ذر بہت زاہد صحابی تھے، بہت نیک، دنیا کو انہوں نے نا ترک کیا ہوتا تقریباً۔ تو اس محفل میں سے ایک نوجوان نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کیا۔ تو جب وہ یہ سارا کام کر چکے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اب آپ کھانا کھائیے۔
تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ یہاں کھانا کیسے آیا ہے اور ان کو کیسے پتا تھا کہ ہم نے آنا ہے، اور یہ اتنے لوگوں کا کھانا پہلے سے تیار ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بچی نے کہا کہ ہمارے ابا نے صبح سے کہہ دیا تھا کہ کھانا بناؤ، ایک جماعت آنے والی ہے اور وہ میرا جنازہ پڑھائے گی، کیونکہ ان کے نبی ان کو بتا گئے تھے، ابو ذر تمہارے جنازے کے لیے ایک جماعت آئے گی۔ اور ابو ذر کو یقین کامل تھا۔ آج ہم نے بھی دیکھے، یہ جو سنتے ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر آج اتنی ریسرچ ہوئی ہے، پورے پورے سکولز، پوری ریسرچ کی جو ہے نا ایک سسٹم بنا ہے جو ان ساری چیزوں کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں، اور اس کے اتنے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، اتنے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ سچ ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سچ ہے۔ تو ہمیں بھی آج اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو بھی نبی کا اخلاق ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے نا، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔